نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید آیت نمبر 187 میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے لباس قرار دیا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ مفسرین اور اہل علم نے اس کے بہت سارے نکات بیان کیے ہیں اور وجہ تشبیہ بیان کی ہے۔ آج ان میں سے 4 وجہ تشبیہ بیان کی جا رہی ہے، جس میں میاں بیوی کے لیے بہت سبق موجود ہے۔ پہلی وجہ تشبیہ یہ ہے کہ جس طرح لباس اور جسم میں تیسرا کوئی حائل نہیں ہوتا، بلکہ یہ دونوں باہم پیوست ہوتے ہیں، اسی طرح میاں بیوی کے معاملات میں تیسرا کوئی حائل نہیں ہوگا۔ دونوں کی مرضی ہے کہ جس طرح چاہے وہ زندگی گزاریں۔ اس معاملے میں شریعت کے تو وہ پابند ہیں، لیکن باقی کسی اور کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ان کو مجبور کرے اور ان کو کسی بات کا حکم دے، بلکہ میاں بیوی کی مرضی ہے کہ وہ اپنے لیے جس طرح چاہے اپنی زندگی اختیار کریں۔ دوسری وجہ تشبیہ یہ ہے کہ جس طرح جسم کو لباس چھپا کر رکھتا ہے، اگر جسم پر کوئی عیب ہو، کوئی نشان ہو، تو دوسرا انسان بے خبر رہتا ہے، اسی طرح میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں۔ زندگی میں جب کبھی ایک دوسرے کی کمزوریوں سے واقف ہوں گے تو دونوں پر لازم ہے کہ اس پر پردہ رکھیں گے، اس کو ایک دوسرے کے خلاف ویک پوائنٹ کے طور پر نہیں استعمال کریں گے۔ زندگی میں انسان سب سے زیادہ قریب اپنے شریک حیات کے ساتھ ہوتا ہے، اور شریک حیات یعنی میاں بیوی میں سے ہر ایک دوسرے سے بخوبی واقف ہوتے ہیں، جبکہ باقی لوگ اس قدر واقفیت نہیں رکھتے ہیں۔ لہٰذا شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے عیب اور کمزوریوں سے جب بھی واقف ہوں تو اس پر لازماً پردہ رکھیں گے۔ یہ دونوں کے پاس راز ہے، امانت ہے، اس کا اظہار کرنا سنگین جرم ہے۔ تیسری وجہ تشبیہ یہ ہے کہ کپڑے کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جسم کو سردی سے، گرمی سے، گرد اور غبار سے محفوظ رکھتا ہے۔ اسی طرح میاں بیوی پر بھی لازم ہے کہ زندگی میں جب کبھی مشکل وقت آئے، پریشانی درپیش ہو، تو دونوں ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے، ایک دوسرے کے ہمدرد ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے۔ اس موقع پر راہ فرار نہیں اختیار کریں گے۔ جس طرح لباس جو ہے وہ جسم کو چھپا کر رکھتا ہے، جسم کی حفاظت کرتا ہے، گرمی سے، گرد و غبار سے، سردی سے محفوظ رکھتا ہے، اسی طرح میاں بیوی بھی ایک دوسرے کا سہارا بنے، ایک دوسرے کی حفاظت کریں۔ چوتھی وجہ تشبیہ یہ ہے کہ جس طرح جسم جو ہے اگر اس پر لباس نہ ہو تو بہت بدنما لگتا ہے، عیبدار لگتا ہے، اور جب انسان کپڑا پہنتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ اچھا لگتا ہے، اور پھر کپڑوں میں اچھا کپڑا پہنے تو زیادہ اچھا اور زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ تو میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں۔ لہٰذا جب کبھی دونوں ایک دوسرے کا ذکر کسی بھی مجلس میں اور کسی بھی شخص سے کریں تو اچھے پیرائے میں کریں گے اور اچھے الفاظ میں کریں گے، عیب کو نمایاں نہیں کریں گے، بلکہ خوبصورتی کو اور اس کے اچھائیوں کو
نمایاں کریں گے۔ یہ وہ 4 بنیادی نکات ہیں جو اس آیت سے معلوم ہوتے ہیں۔ اس پر اگر عمل کیا جائے تو اس کے نتیجے میں زندگی خوشگوار بنتی ہے اور پرسکون زندگی میسر ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔